خوشبو صبا ہے لائی دیار حبیب سے، خوشبو صبا ہے لائی دیار حبیب سے، امجھر شریف میرے سیدنا پیا کا ہے، در در بھٹکنے والوں لو دیکھو قریب سے، اس در سے راستہ بھی در مصطفیٰ کا ہے۔ حضرات محترم، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سید الہند سیدنا محمد قادری بغدادی امجد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ باتیں اور کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ یہ سفر مظفر کی 28 تاریخ ہے اور 1 ربیع الاول شریف کو آپ کا عرس سے مبارک منایا جاتا ہے۔ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت و سعادت 25 رمضان مبارک 810 ہجری بروز پنجشنبہ بمقام بغداد شریف عراق میں ہوئی، اور وصال شریف 940 ہجری میں یعنی 130 سال کی عمر گزار کر بمقام امجد شریف ضلع اورنگ آباد بہار ہندوستان میں ہوا۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جن کا نام سید احمد تھا۔ آپ بغداد شریف میں ہی رشد و ہدایت کے کام میں مشغول رہے اور آپ کا وصال بغداد شریف میں ہوا۔ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کے القابات اور خطابات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اگر سب بیان کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے، لیکن جو خاص القابات ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کریم کا ہے، چونکہ یہ خطاب بالخصوص آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا تھا۔ اسی لیے جب القابات اور خطابات کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے سیدنا پاک کو کریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ بالخصوص آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے القابات کی ایک فہرست ہے۔ آپ کو سیدنا، حاجی، والی، عارف، کاشف، عالم، فاضل، واصل، عاقل، کامل، مخدوم، نقی، تقی، متقی، سراج، عزیز، منور، معمور، مبارک، معین، حکیم، مونس، رفیع، قاری، حافظ، واعظ، مصلی، سلیم، نافع، شریف، لطیف، محدث، مفسر، مقرر، عاشق، ساجد، راکع، قائم، سخی، داعی، خاشع، خاضع، سید، مؤید، رفیق، شفیق، خلیق، محقق، مدقق، راشد، مرشد، طاہر، مطہر، جمیل، معظم، مکرم، مقرب، مؤدب، ذاکر، شاکر، صالح، فاتح، راسخ، مظفر، منصور، اور ہادی، صادق، جواد، حبیب، سعید، اسعد، ذکی، سالک، زاہد، عابد، کاظم، حلیم، محامد، مجاہد، حامد، محمود، مسعود، وحید، محفوظ، راجی، حمید، موصول، مقبول، مطلوب، متوکل، غازی، رافع، منیر، مرید، مراد۔ یہ وہ القابات ہیں جو معروف و مشہور ہیں، علاوہ ازیں اور سارے القابات ہیں۔ یہ وہ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذات گرامی ہے جنہوں نے مکہ المکرمہ میں 8 سال تک مخلوق خدا کو درس حدیث اور دین کی باتیں بتاتے رہے اور لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ مختصر یہ ہے کہ شیخ علی شیر شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت بعد نماز فجر حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بزرگوار جن کا نام سیدنا شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور وہ خانقاہ غوثیہ کے سجادہ نشین دونوں آپس میں بیٹھے تھے۔ کیا ہے کہ جب وہ دونوں بیٹھے تھے اور میں بھی اس جگہ موجود تھا
میں نے دیکھا کہ دونوں حضرات کے چہرے مبارک پر غم کے آثار نمایاں ہیں، آنکھیں پرنم ہیں۔ میں نے کسی قدر ہمت جٹائی اور سوچا میں پوچھ لوں کیا ہے۔ آخر کار مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے افسردگی کی سبب دریافت کیا کہ آخر افسردگی کا سبب کیا ہے، آپ کیوں مغموم ہیں؟ تو سیدنا پاک کے والد محترم سیدنا شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور نظر سید محمد قادری کو بارگاہ رسالت سے ہندوستان جانے اور وہیں ٹھہرنے کا حکم ہوا ہے۔ وہاں کے مظلوموں کی دادرسی ان کے وہاں جانے پر موقوف ہے، خلق خدا کی ہدایت بھی مقصود ہے، لیکن چونکہ ہجر و فراق کا مسئلہ ہے جو ایک بتقاضائے بشریت رنج و ملال افسردگی کا باعث بنی ہوئی ہے، میں نے یعنی شیخ علی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس مظلوم کا حال پوچھا کہ وہ مظلوم کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا نام شیخ علی ہے جو ابھی تمہارے سامنے آنے ہی والے، اور حال یہ ہے کہ علم و فضل میں علامہ وقت ہیں۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک جوان شخص بلند قامت حسین و جمیل جن کی پیشانی سے سفر کی تکان تو ظاہر ہو رہی تھی اور اضطرابی کیفیت بھی نمایاں تھی، حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ علی ہندی تھے، شیخ علی ہندی، جن کی داد رسی کے لیے حضرت سیدنا کو ہندوستان آنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان کے سامنے کھانا لایا گیا، مگر کھانے کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ کی، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر جس چیز کی بے قراری تھی اس کے دور ہونے کی بے کلی تھی۔ وہ اس فراق میں تھے کہ جلد سے جلد بات واضح ہو جائے کہ سیدنا پاک یا یہاں کے وہ بزرگ جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس منزل تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ ہے سیدنا پاک کے والد بزرگوار نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے ان کو تسلی دی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ارشادات اور فرامین خواب کے ذریعہ مرحمت ہوئے تھے منوعاً ان سے بیان کر دیا اور فرمایا کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ بحکم خدا بحکم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے نور نظر سیدنا محمد قادری جو میرے لخت جگر ہیں، یہ محمد قادری ہندوستان جا کر یہ دین کا کام اور اعلاء کلمت اللہ کا فرض انجام دیں گے، مظلوموں کی داد رسی فرمائیں گے اور ظالم اپنے کفر کردار تک پہنچیں گے۔ یہ میرا بیٹا جو جا رہا ہے یہ خود سے نہیں جا رہا ہے بلکہ اسے بھیجا جا رہا ہے، اور بھیجنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ آقائے دو جہاں ہیں، محبوب خدا ہیں، سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں۔ جب حضرت نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی تو اس وقت شیخ علی کو اطمینان قلب نصیب ہوا اور پھر اس کے بعد سکون کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار ہوئے۔ شیخ علی ہندی جس روز بغداد شریف پہنچے اس کے دوسرے دن ہی حضرت سیدنا محمد قادری بغدادی نے اپنے والد بزرگوار سے سفر ہندوستان کی اجازت طلب فرمائی۔ بعد اجازت سامان سفر باندھا گیا۔ یہ وقت بڑا ہی دل سوز تھا اور جانتے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑنا، وطن سے ہجرت کرنا، والدین کی جدائی، دور دراز کا سفر، یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا اور در حقیقت ایک بڑی آزمائش تھی جسے سیدنا پاک کو عبور کرنا تھا اور کامیاب ہونا تھا۔ جانتے ہیں اتنے اس ہجرت کے وقت، جدائی کے وقت، ماں باپ سے دور ہونے کے وقت، وطن چھوڑنے کے وقت، ان ساری باتوں کے باوجود ان کے دل کے اندر مسرتوں کے لمحات بھی منعکس نظر آ رہے تھے، کیونکہ دربار رسالت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو آپ کو اجازت ملی اور اس بارگاہ سے آپ کا انتخاب فرمایا گیا تھا،
اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہوگی جس پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ زندگی کا اصل سرمایہ اور مقصد حیات تو یہی ہے کہ کسی کام کے لیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب اجازت دے دیں، اشارہ فرما دیں اور اسے مخصوص کر دیں، یہ اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ سفر کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت سیدنا کو والد بزرگوار نے نصیحت فرمائی کہ ہندوستان پہنچ کر رسم مناکحت بھی ادا کر لینا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت سید ابو صالح احمد قادری کے خاندان میں جو پہلے ہی سے سرزمین ہند میں مقیم ہے، جو کچھ سال قبل یا پہلے سے گئے ہوئے ہیں، قیام کیا ہے یا سفر میں ہے، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنت ہے یہ نکاح والی وہ بھی پوری ہو جائے۔ سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے والد محترم سے یہ نصیحت آمیز کلمات کو سنا تو حکم کے مطابقت اور عمل پیرا ہونے کی آمادگی کا ظاہر کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیا۔ شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا کی عمر 10 سال تھی اس وقت سے آپ کی صحبت اختیار کی، لیکن کبھی بھی آپ کو میں نے رنج و راحت سے متاثر نہ پایا، مگر جس دن شیخ علی ہندی اس قصبہ میں آئے یا آپ کو لینے آئے، اس دن بے حد غم و علم کا اظہار ہے سیدنا کے پیشانی پر نظر آیا، اور جس وقت آپ ہندوستان کو روانہ ہونے والے تھے اس وقت سے زیادہ میں نے آپ کو خوش و خرم بھی نہیں پایا، قبل یہ کہ رنج بھی ہے اور سفر کے وقت خوشی بھی ہے۔ رنج غم فطرت بشری کی وجہ سے چونکہ اپنا وطن چھوٹ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدی سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر روشن زمین کی بارگاہ سے دور ہو رہے ہیں، خانقاہ غوثیہ سے دور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف خوشی کا یہ عالم ہے کیا قائد دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر ہندوستان جا رہے ہیں، تو آپ بہت ہی خوش۔ فرماتے ہیں شیخ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں نے اس کی وجہ آپ سے دریافت کی، چونکہ میں جانتا بھی تھا پھر بھی میں نے اس سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے پہل تو بتا قضائے بشریت وطن معلوف کی جدائی، والد بزرگوار کی مہجوری سے طبیعت کو رنج ہوتا تھا، لیکن اب اس امر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے وہ موجب ہندوستان کو جا رہا ہوں، اپنے دل میں پناہ خوشی و مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ سیدنا پاک کے الفاظ تھے۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہو چکی اور چلنے کا وقت قریب آیا تو حضرت شیخ حسن نے حضرت سیدنا کے والد بزرگوار سے ذات راہ کا سوال کیا، چونکہ شیخ حسن بھی ساتھ میں تھے، شیخ علی ہندی بھی ساتھ میں تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ فقراء کے لیے اس سے بہتر کوئی ذات راہ نہیں جو ام الخیر حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے فرزند عظمت سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو جیلان سے بغداد رخصت کرتے وقت عطا فرمایا تھا۔ جب غوث الپاک رضی اللہ عنہ کا وہ بچپنا جو آپ بغداد پڑھنے کے لیے جیلان سے رخصت ہو رہے تھے، جو والدین آپ کی والدہ محترمہ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا تھا، اس وظیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا پاک کے والد محترم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رخصت کرتے وقت عطا فرمایا تھا وہی تمہارے لیے بھی ہے، روزانہ 111 بار ہفتے کافی پڑھتے رہنا، یہ ہر کام کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ ہر روز پڑھتے رہنا، کیا ہفتے کافی، یہ ہر کام کے لیے کافی ہوگا۔ وہ ہفتے کافی کیا ہے؟ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، حسبت الکافی، کفان الکافی، لکل الکافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو چونکہ شیخ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت بارگاہ غوثیہ میں رہتے اور سیدنا شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لگے رہتے، خانقاہ غوثیہ میں رہتے، تو چونکہ آپ کچھ مانوس بھی تھے تو آپ نے عرض کیا، شیخ حسن نے
سیدنا پاک کے والد محترم سے عرض کیا کہ حضور غوث پاک کی والدہ نے تو 40 دینار بھی دیے تھے، یہ سننا تھا کہ آپ نے 40 ٹھیکریاں اٹھا کر دے دی۔ جب اسے دیکھا تو وہ سب کے سب دینار میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت حسن کے چہرہ کا رنگ فق ہو گیا اور وہ لرزہ بر اندام ہو کر بے ساختہ قدموں پر گر کر معافی کے طلبگار ہو گئے۔ حضرت نے شفقت و محبت سے اٹھا کر گلے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ڈرو نہیں، میں تم سے خفا نہیں ہوں، میں اپنے اولاد اور خلفاء پر نہایت ہی مہربان ہوں، اولاد پر بھی اور خلفاء پر بھی۔ پھر حضرت سیدنا کو والد بزرگوار کی جانب سے خاندانی تبرکات مرحمت فرمائے گئے۔ سمانہ نگار بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا پاک رضی اللہ عنہ کے پدر بزرگوار نے سیدنا پاک کو ہندوستان رخصت کرتے وقت 3 چیزیں تاج، خرقہ اور عصا حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرما کر یہ ارشاد فرمایا، ہندوستان میں پہنچنے کے بعد جس مقام پر اس عصا کو نصب کرنے کے بعد اس میں شاخ و برگ نکل آئیں، شاخیں نکل آئیں، پتے نکل آئیں، اسی مقام پر اپنا مسکن بنانا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ والد بزرگوار نے جو کچھ عطا فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب و احترام سے رکھنا اور پھر جسے ان تبرکات کی حفاظت سے رکھنے کا اہل سمجھا جائے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، جاؤ اللہ تم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمت و جرأت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں ہمت کی بھی ضرورت ہے، جرأت کی بھی ضرورت ہے، اور میرا وجدانی کیفیت کہہ رہا ہے کہ وہاں کرامت کی بھی ضرورت ہے۔ اب حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے جانب اپنا سفر شروع کیا۔ آپ کا یہ قافلہ 40 خدام و خلفاء پر مشتمل تھا۔ چلے تو آپ کا سفر قندھار ہوتے ہوئے جو افغانستان کا علاقہ ہے اور ادھر سے پاکستان اور اجمیر ہوتے ہوئے ہندوستان کا ایک سفر تھا۔ جب آپ منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے قندھار پہنچے تو سید نصیر الدین تبریزی اس وقت قندھار میں ہی مقیم تھے۔ حضرت سیدنا نے حضرت علامہ تبریزی کی دولت قدہ پر قیام فرمایا۔ والی قندھار نے حضرت سیدنا پاک کی تشریف آوری کی خبر پا کر آپ کا حال دریافت کیا۔ چونکہ حضرت جو نصیر الدین تبریزی تھے ان کی ایک بار ملاقات مکہ المکرمہ میں پہلے ہو چکی تھی، پہلے سے آشنا تھے، تو اپنے وقت کے ذی وقار اور با عمل عالم تھے اور والی قندھار پر بھی کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ میں سیدنا کی ملاقات سے مشرف ہو چکا ہوں، پہلی بار مکہ المعظمہ میں اور دوسری بار ملک روم میں، اور حق یہ ہے والی قندھار سے سید نصیر الدین تبریزی کہہ رہے ہیں، حق یہ ہے کہ آپ کے جیسا محقق، عالم بعمل، عارف باللہ اور صاحب کشف و کرامات اب تک میری نظروں سے دوسرا نہیں گزرا۔ یہ سن کر والی قندھار کو حضرت سیدنا پاک کی زیارت کا بے حد اشتیاق ہوا۔ وہ اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ حضرت سیدنا پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور بڑی منت و سماجت سے آپ کو اپنے محل میں لایا اور شرف بیعت سے مشرف ہوا۔ والی قندھار کے بیعت کے بعد جب یہ بات پھیلی تو پھیلتی چلی گئی اور لوگ کافی تعداد میں جوق در جوق آپ کے حلقہ ارادت میں لوگ داخل ہونے لگے۔ جب آپ ہندوستان بڑھ رہے تھے اور مریدوں کی تعداد کثرت سے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، آپ نے سید علاء الدین اور ابن سید نصیر الدین تبریزی کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا۔ آئے مریدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کے حلقہ ارادت میں لوگ بڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہاں ایک خلافت بھی عطا فرمایا، وہ بھی اپنے والد سے اجازت لے کر آپ کے ہمراہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب جو سید نصیر الدین تبریزی تھے ایک اضافہ اور ہو گیا، یعنی 40 کے ساتھ آ رہے تھے، ایک اور بڑھ گئے۔ سیدنا پاک رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور دین کا کام کرتے جا رہے تھے۔ المختصر یہ ہے کہ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قندھار، پھر ملتان کا ملتان میں تشریف آوری ہونا، اور پھر اس کے بعد سیدنا کا حدود ہند میں داخل ہونا اور سرحور میں قیام پذیر ہو کر اس میں مناقحت ادا کرنا، یہ ایک تاریخی
بات ہے اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ المختصر یہ ہے کہ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و درجات بہت اونچے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ بارگاہ سیدنا پاک میں حاضری دیں اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہے۔ سیدنا پاک کی وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے تعلق سے ہمارے والد محترم فرماتے ہیں حجاب مرگ میں زندہ ولی امجھر میں ہے، حجاب مرگ میں زندہ ولی امجھر میں ہے، ذات سیدنا محمد قادری امجھر میں ہے، بلند ہے عظمت و تقدیس پرواز تخیل سے، خدا کا دوست خاصان نبی امجھر میں ہے، رخ تاباں سے پردہ جب اٹھا عالم ہوا شیدا، شبیہ یار سانچے میں ڈھلی امجھر میں ہے، اتر آئی ہے فردوس بری جیسے قدم لینے، کچھ اس دنیا سے بھی دنیا نئی امجھر میں ہے، کوئی پوچھے عقیدت کیش سے اس خاک کی عظمت، لگے ہے جیسے طیبہ کی گلی امجھر میں ہے، جو پہ پردہ بہار حسن ہے ان کا بھروسہ کیا، فنا ہو کر ابد کی زندگی امجھر میں ہے، نچھاور جان و دل کرتے ہیں پروانے یہاں آ کر، شمع ایک نور کی جلتی ہوئی امجھر میں ہے، غلاموں کو یہ لازم ہے پسارے خالی دامن کو، بھرے گا بالیقین کیونکہ سخی امجھر میں ہے، نگاہ لطف ہو جائے ظہور غمزدہ پر بھی، نگاہ لطف ہو جائے ظہور غمزدہ پر بھی، بنی بگڑی ہے اپنی ہر خوشی امجھر میں ہے، بنی بگڑی ہے اپنی ہر خوشی امجھر میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدنا پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔